بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو پرخلوص برا سلام۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حتیجہ سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا۔ آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عزت عرب میں بڑھتی ہی چلی گئی اور شہر مکہ میں آپ کی امانت داری اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم اپنی جوانی کی عمر میں آئے، آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ کی طرف بڑھنے لگی تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں اور کافی عرصے سے خوشحالی کا دور چل رہا ہے۔ یہ ایسا ذریعہ نہیں جس سے اپنا کام چلا سکے، نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کے جاتا ہے وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اے بھتیجے، آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا سامان لے جانے کی خواہش کرو تو وہ ضرور آپ کو اپنا سامان لے جانے کے لیے دے دے گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کیونکہ اس وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی سمجھدار، قابل اعتبار اور اچھے اخلاق والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت ہی پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کروا لیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نہ کسی کو آپ کے پاس ضرور بھیجیں گی۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان کے ہاتھ آپ کو پیغام بھجوایا، جس میں آپ نے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو ویسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی۔ لہٰذا آپ نے ہاں کر دی۔ آپ کے چچا ابو طالب بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ کسی بھی کام میں ان کی نافرمانی مت کرنا، جو وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں روانہ ہوئے تو آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ پر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ جہاں جہاں چلتے وہ بادل وہیں آپ پر سایہ کرتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے بالکل سامنے تھا۔ اس عیسائی نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس عیسائی نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ تبھی میسرہ نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر عیسائی نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس عیسائی نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تبھی میسرہ نے جواب دیا، جی ہاں، سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تبھی اس عیسائی نے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی کہ جب ان کو نبوت ملے گی۔ تبھی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا
تبھی اس عیسائی شخص نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ بوسہ دیا اور پھر آپ کے قدم مبارک پہ بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب میں فرمایا ہے۔ اس عیسائی نے کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں سے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہے سوائے ایک کے۔ عیسائی کہنے لگا کہ آپ اپنے کندھوں میں سے تھوڑا کپڑا ہٹائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان مبارک سے تھوڑا کپڑا ہٹایا۔ عیسائی نے آپ کی شان مبارک پہ مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ عیسائی مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس تحت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے جھگڑا کیا اور کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھاتا۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ شخص گزشتہ اسلامی کتابوں کا کوئی عالم تھا اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ راستے میں ایک اور واقعہ درپیش آیا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے کافی پیچھے رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے میں آیا اور اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت ان اونٹوں کے پاس آئے۔ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسا کیا تو اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے اور اتنی تیزی سے چلے کہ منٹوں میں ہی قافلے کے پہلے حصے میں جا پہنچے۔ قافلے والوں نے اپنا سارا سامان فروخت کیا اور اس دفعہ ان کو اتنا منافع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر ہوتے تو ایک سایہ دار بادل آتا اور آپ پہ سایہ کرتا۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا کہ وہ آپ کا غلام ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت حتیجہ کچھ عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت حتیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سارا معاملہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت حتیجہ بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ تو حضرت حتیجہ نے فرمایا کہ آپ جلدی سے جائیں اور میسرہ کو لے کر آئیں۔ حضرت حتیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ابھی بھی بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سایہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ اپنے چھت پہ چڑھ کر سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی ایک اس بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر پیارے نبی میسرہ کو لے کر حضرت حتیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حتیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت حتیجہ اپنی چچا زدہ بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔
سیدہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ خود دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا وہ سب کچھ اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، حتیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں، دنیا کو ان کا ہی انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس یہی تجارت کا سفر حضرت حتیجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ پیارے نبی نے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت سارا سامان تجارت میں فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت سارے لوگ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے خواہشمند تھے اور بہت سے لوگوں نے ان کو پیغام بھی بھجوایا تھا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو انکار کر رکھا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ کوئی دولت مند عورت خود آپ سے نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ تو اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی اور اس طرح حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس سے پہلے بھی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، جبکہ نکاح کے وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور اس طرح یہ خوبصورت نکاح اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنے اظہار رائے ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔